ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اسم معرفہ کی جو قسم ہے اسم علم، اس کی 5 اقسام ہیں: عرف، کنیت، لقب، تخلص اور خطاب۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے لقب اور خطاب میں۔ لقب کیا ہوتا ہے؟ خوبی کی وجہ سے، اور خطاب ہوتا ہے جو کہ حکومت وقت دیتی ہے۔ اب لقب جو ہے جیسے کہ قائد اعظم، مادر ملت، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور اسی طریقے سے اب ہم جاتے ہیں خطاب کی طرف۔ خطاب ہوتا ہے جو کہ حکومت وقت دیتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں شمس العلماء، خطاب کن اردو ادیبوں کو ملا تھا؟ مولانا شبلی نعمانی۔ اب ہم اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ 1857 کو یہ پیدا ہوئے اور 1914 کو ان کی وفات ہوئی۔ اب ان کے حوالے سے دیگر کون سے سوالات آتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ارکان خمسہ میں شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ سیرت نگاری کے حوالے سے بہت جو ہے نا نامور ان کا نام ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 7 جلدیں ہیں، اور ان کے جو شاگرد ہے سید سلمان ندوی، جن کا نظریہ ہے کہ سندھ میں اردو، تو انہوں نے وہ ان کو مکمل کیا تھا، کمپلیٹ کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ سوانح نگار تھے۔ سوانح نگاری کے حوالے سے یہ بہت نامور جانے پہچانے ہیں۔ اب آگے جاتے ہیں محمد حسین آزاد۔ ان کو 1887 میں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ محمد حسین آزاد جو ہے وہ جدید نظم کے بانی بھی ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے آب حیات 1880، اور وہ تذکرہ اسے ہم کہتے ہیں، تاریخ بھی ہے لیکن تذکرہ ہے سب۔ تو اس کے بعد سخندان فارس نرنگ خیال، جس کے اندر 11 مضامین ہیں، جسے ہم انشائیہ کہتے ہیں۔ محمد حسین آزاد جو تھا یہ دہلی کے اندر پیدا ہوا تھا، اور اس کی 1910 میں وفات ہوئی لاہور میں۔ یہ ابھی دفن لاہور کے اندر ہے۔ یہ جو ہے جو شاگرد تھے ابراہیم ذوق کے، یہ شاگرد تھے، اردو کے ادب کے شاعر بھی ہیں، اور ان کی جو ہے آزاد نظم کے حوالے سے انجمن پنجاب، کرنل ہار رائٹ جو کہ 1865 میں جو بنی تھی، کرنل ہار رائٹ، الطاف سنہاری اور محمد حسین آزاد اس کے روح رواں تھے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں یہ مولانا الطاف حسین حالی، ان کو ملا تھا شمس العلماء کا جو خطاب ہے 1904 کو۔ مولانا الطاف حسین حالی کس حوالے سے جانے پہچانے ہیں؟ مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے، جدید نظم کے حوالے سے، انجمن پنجاب کے حوالے سے، اور اس کے بعد یہ غالب کے بھی شاگرد تھے، شیفتہ کے بھی شاگرد تھے۔ اور انہوں نے جو مقدمہ شعر و شاعری لکھی تھی اس کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں انہوں نے جو ہے نا شعر اور اس کی خوبیاں پر بحث کی تھی، اور دوسرے حصے میں اصناف نظم و نثر پر بحث کی تھی۔ اور ان کے حوالے سے سب سے جو اصناف سخن میں بہترین صنف ہے وہ مثنوی ہے، اور اس کی جو شعر کی 3 خوبیاں تھیں: جوش، اصلیت اور سادگی۔ اور انہوں نے یہ سارے کے سارے جو چیزیں لی تھیں بطور تنقید کی، یہ پہلے تنقید نگار بھی ہیں اور جدید نظم کے بانی بھی ہیں۔ اور انہوں نے یہ جو تنقیدی خصوصیات لی تھیں، خصوصاً یہ تینوں جو تھیں شعر کی خوبیاں، یہ ایس ٹی کالج سے لی تھیں۔ اب ہم جاتے ہیں سید میر حسن، 1922 کو اس کو ملا تھا۔ یہ کس حوالے سے مشہور ہیں؟ یہ علامہ اقبال کے استاد تھے سیالکوٹ کے اندر، عربی اور فارسی کے۔ اور جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب مل رہا تھا تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میرے استاد محترم کو دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ملتا ہے کسی تصنیف کے بعد، یعنی کہ کوئی کام ہو ادبی، تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا کام تو میں خود ہوں۔ اس حوالے سے ان کو ملا تھا 1922 کو، اور علامہ اقبال کو ملا تھا سر کا خطاب اس کے بعد۔ تو سید امیر حسن، اس کے حوالے سے اقبال کا ایک جو شعر ہے وہ بھی بہت مرتبہ آ چکا ہے پیپر کے اندر: مجھے اقبال اس سید کے گرانے سے فیض پہنچا ہے، پلے جو اس کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے۔ یعنی کہ یہ والا شعر جو ہے یہ بھی انہی کی بابت انہوں نے کہا تھا، بانگ درا کے اندر ہے۔ آگے علامہ محمد اقبال کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ علامہ اقبال کو 3 خطاب ملے ہوئے ہیں: شمس العلماء، سر اور خان بہادر۔ یہ 3 خطاب ہیں: سر، خان بہادر اور شمس العلماء۔ علامہ اقبال اردو اور فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ ان کی بانگ درا، بال جبرائیل، ارمغان حجاز، ارمغان حجاز کے اندر جو ہے نا فارسی اور اردو دونوں کلام مشتمل ہے۔ پہلی کتاب ان کی بانگ درا ہے، اور ان کا جو کلام ہے سب سے زیادہ وہ مثنوی میں لکھا گیا ہے، اور یہ بھی نظم کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ داغ دلوی کے بھی شاگرد رہے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کو
1897 کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا. ڈپٹی نذیر احمد ناول لفظ ہے، ناول کے والے سے بہت مشہور ہیں. اردو کے پہلے ناول نگار بھی ہیں. میرات العروض، توبۃ النصوح، ابن الوقت، اور یہ بھی وہ جو مہدی افادی نے ارکان خمسہ کہے تھے، حالی آزاد، شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، ادھر ہی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. آگے جاتے ہیں مولوی ذکاء اللہ. مولوی ذکاء اللہ کو خان بہادر کا بھی خطاب ملا تھا. یہ مورخ بھی ہیں اور ترجمہ نگار بھی ہیں، اور ان کی جو ہے نا تاریخ ہند کے حوالے سے جو اس کی کتاب بہت مشہور ہے، تاریخ ہند، جو کہ جس کی 10 جلدیں ہیں. جغرافیہ میتھ پر بھی ان کو بہت عبور حاصل تھا. عربی اور فارسی کے بیسک یہ استاد محترم تھے. مولوی ممتاز حسین، یہ اردو صحافت کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے. محمدی بیگم ان کی بیگم کا نام تھا. اور ان کے جو بیٹے ہیں سید امتیاز علی تاج، جو کہ اردو ڈرامہ نگاری کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے. انارکلی ان کا جو ڈرامہ ہے. تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ شارٹ کٹ شمس العلماء پر ہم بحث کر لیں. انشاءاللہ اس طریقے سے دیگر بھی جو ہے نا مختصر سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تھینک یو.